بسم اللہ. وَأَمَّا كَسْبُ الْحَجَّامِ، یہیں سے ہے نا؟ ہاں. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ تَحْرِيمِهِ، یہ ٹھیک نہیں ہے. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، دوسرے کہتے ہیں کہ کسبہ ردیء، حرام نہیں ہے، البتہ ناپسند ہے، یکرہ للرجل، آدمی کے لیے غیر مناسب ہے. تیسری رأی ہے کہ مباح ہے، نو ٹینشن. والسبب فی اختلاف، وجہ اختلاف کیا ہے؟ کہتے اس مسئلے میں آثار باہم متضاد ہیں. جس کا یہ کہنا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کی دلیل ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا سخط، حرام ہے کسب الحجام. دوسری دلیل ان انس بن مالک قال حرم رسول اللہ کسب الحجام. تیسری دلیل رویہ عن بن ابی جحیفہ قال اشترى ابی حجامن، میرا خریدا میرے باپ نے جو ہے نا ایک حجام. فکسر محاجمہ، پہلے خریدا پھر اس کے جو آلات محاجم تھے نا، حجامت والے آلات، محاجم آلات حجامت، وہ توڑ دیے. میں نے کہا مجھے کیوں توڑا؟ کہا اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمن الدم سے منع فرمایا ہے. جو کہتا یہ مباح ہے، اس کا استدلال عن ابن عباس قال احتجم رسول اللہ وآت الحجام اجرہ، آپ نے خود اجرت دی ہے، اگر حرام ہوتے تو آپ نہ دیتے. دوسری دلیل حدیث جابر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو بلایا، اس نے حجامت کی، یعنی پشرن لگایا آپ کو. فسالہ، تو آپ نے پوچھا کم ضریبتک، مزدوری تیری کتنی ہے؟ اس نے کہا یعنی مزدوری کتنی، حجامت کی نہیں، مطلب یہ اپنے مالکان کو کتنا کما کر دینا ہوتا ہے روزانہ. تو کہا جی 3 سا. تو آپ نے وہ معاف کروایا اس سے 1 سا کو. مالکوں کو کہا بھی 3 سا زیادہ ہے، 2 سا سے وہ آپ کما کر دے گا. تو وہ ہے کہ اب حجامت کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اگر حجامت کے پیسے لینا ہی ٹھیک نہیں تو 2 سا وہ کہاں سے خریدے گا؟ کام بھی کرے اور فری کرے تو 2 سا کہاں سے آئیں گے؟ کہتے امر الحجام بصاع من طعام، ایک طعام سا کا حکم دیا، اور موالی کو حکم دیا، اس کے موالی کو، آزاد کرنے والوں کو، یہ موالی کو، کہ اس سے ذرا تخفیف کرے. تو نبی علیہ السلام نے گویا کہ اس کو برقرار رکھا ہے. جو کراہیت کی بات کرتے ہیں ان کا استدلال اس سے ہے کہ رفاع بن رافع یا رافع بن رفاع انصار کے مجلس میں آئے، کہنے لگے نبی علیہ السلام نے کسب الحجام سے روکا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ ہم اپنے جانوروں کو، اونٹوں کو کھلا دیا کریں. اس کا مطلب ہے لے لو لیکن خود استعمال نہ کرو، جانوروں کو کھلا دو. تو اس کا مطلب ہوا کہ پھر کراہت ہے. دوسرا مروی عن رجل من بنی حارثہ کان له حجام، اس کا ایک حجام تھا. وسال رسول اللہ عن ذلك فنهاه، اس نے سے اس حوالے سے سوال کیا کہ حجام کی کمائی میں استعمال کروں، آپ نے منع کیا. اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر منع کیا، پھر سوال کیا، پھر منع کیا. تو مسلسل لگا رہا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے کہا یہ کمائی اپنے ڈنگروں کو کھلا دے یا غلاموں کو کھلا دے. سمجھے کہ نہیں؟ تو مطلب کیا کہ خود کھانا کیا ہے پھر یہ ناپسندیدہ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور نہیں ہوئے اخور کڈن والا، پچھن لان والا حجامہ وہ گل ٹھیک ہے، یہ نئی شاہی نہیں، یہ حجامہ والا حجام ہے. حلاق، حلاق. اللہم ارحم ہاں مقصرین، محلقین، مقصرین. تو بہرحال اس میں اس کو پسند نہیں سمجھا گیا. ہاں ہاں کراہت والا موقع ہے، پسند نہیں جانا گیا. سمجھ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی. اسی لیے اس دور میں دیکھیں یہ جو پیشہ تھا یہ غلام لوگ، ان لوگوں پیشہ تھا، آزاد لوگ یہ پیشہ ہی سرے سے اختیار نہیں کرتے اس معاشرے میں.
وہ معاملہ ذرا خطرناک تھا نا، خون منہ کے ذریعے خون کو کھینچنا پھر باہر پھینکنا. اب تو خیر مہذب شکلیں ہیں. ہاں 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 پہلے اوپر یوں کر کے سوئی کے ذریعے سمجھے کہ پھر اس کے اوپر سینگ رکھتے، سینگ کے ذریعے یہ کوئی اچھا مت نہیں، اس کا گندا خون منہ میں ہاں نہیں آئے گا. ہاں تو بہرحال کوئی اچھا تو نہیں ہے نا اتنا. ہاں تو ہر بندہ تو نہیں. بہرحال یہ مسئلہ ہاں طبی فوائد آج کو 500 روپے دے پھر تم دس دیں. ومن حاضر اس بات سے نہیں اختلاف ہو فقہ. ایک اور مسئلہ اجارہ میں، یہ اجارتی دارن بسکنا دارن اخرى، ایک گھر کو اجارے پر دینا دوسرے گھر کے بدلے. یعنی ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ گھر رینٹ پہ دیتا ہوں اور اس کا رینٹ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کا فلاں جو گھر ہے نا وہ استعمال کروں گا. بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ مثلا آپ شہر میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو شہر میں ضرورت ہے، میں دیہات میں جانا چاہتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے تو میرا شہر والا گھر استعمال کر، میں تیرا پنڈ والا استعمال کر. ہاں جی تو یہ جو ہے نا اجرت، امام مالک تو کہتے جائز، ابو حنیفہ کہتے ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے یہ من باب الدین بالدین ہے، یہ دونوں طرف سے قرض ہی ہے ایک طرح کا، کہ اس نے بھی مہینہ اب وہ استعمال کرنا ہے، پورا بھی کیا نہیں ہے، اگلے نے بھی استعمال کرنا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک طرح کا اس کو قرض ہوا، اس طرف بھی کیا ہوا؟ قرض ہوا. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کہتے وہاذا ضعیف، یہ باب الدین بھی دین بعض ذرا کوئی وزنی نہیں ہے. کیوں؟ دونوں طرف سے اجرت معلوم ہے. ٹھیک ہے اس نے بھی آپ کا گھر استعمال کرنا، جتنی دیر اس نے کرنا اتنی دیر اس نے کرنا ہے. سمجھے کہ ترازی موجود ہے، کوئی حرج نہیں ہے. فہذه مشہورات مسائل فیما یتعلق بجنس الثمن و بجنس المنفعہ. اب آخری مسئلہ رہ گیا اوصاف المنفعہ. اوصاف المنفعہ، اوصاف المنفعہ سے مراد یہ ہے مثال سے مثلا گھر کرائے پر دینا، گاڑی کرائے پر دینا، یہ ہے جنس المنفعہ. اور یہ تعیین کرنا کہ یہ اتنی دیر کے لیے ہے، مہینے کے لیے ہے، سال کے لیے، یا گاڑی 8 گھنٹے کے لیے، یا یہ سائیکل کرایہ دا 1 گھنٹے دا 20 روپے. اسی نے سیکھے نہیں یہ سائیکل آتے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اوصاف المنفعہ ہے. سیکھے کہ اسی بھی کرایہ دے سائیکلیں لے کے 5 روپے دے 1 گھنٹہ پھر دوڑانی سارے شہر دے چکر لانے جناب. پہلے سیکھنی سیکھ گئے تو پھر گھر دا جیڑا کام ہوئے سانو دسو، اسی سائیکل تے جانا پانی شانی چھوٹے موٹے کام. تو بابا مزہ آتا ہے نا پھر. ہے بول جو لینے مزے کے نہیں کہ ہون لا رہے ہیں. یہ بھی ایک دور ہوتا ہے مزے لے آندا. تو بچپن دے اور مزے وڈے لا دے پھر ایویں نا سعود لڈو پھر ہے مزے بدلتے رہتے. اچھا جی ہے کی کیسی اچھا سمجھ آئے گی. اوصاف المنفعہ، جنس المنفعہ میں فرق اور اوصاف المنفعہ میں. ما يتعلق باوصافها ہاں ضمیر اسی کی طرف ہے. منفعت، اوصاف المنفعہ سے متعلقہ مسائل وہ مشہور ہم ذکر کرتے ہیں. جی بڑی مہربانی جناب. تو اس سلسلے میں ایک بڑا مسئلہ کہتے ہیں جمہور فقہاء امثال مالک، ابو حنیفہ، شافعی سب کا اتفاق ہے کہ اجارہ کی شرائط میں ہے کہ ثمن متعین ہونی چاہیے اور منفعت جو ہے نا اس کی مقدار بھی معلوم ہو. ٹھیک ہے موٹر سائیکل ہے 200 روپے ہے
لیکن ادھے گھنٹے دا ہے، پونے گھنٹے دا ہے، 1 گھنٹے دا ہے، جنہ یہ منفعت بھی کیا ہونی چاہیے؟ معلوم ہونی چاہیے۔ وذالک، اب منفعت کی مقدار معلوم ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ وذالک، یہ جو چیز ہے نا معلومۃ القدر ہونا، یا تو ہو سکتا ہے بغایتھا، اس کی غایت کے ساتھ، یعنی اس کے مکمل ہونے کے ساتھ۔ مثلا خیاطۃ الثوب، آپ درزے کو کہتے ہیں ہاں جی تینوں 1200 روپے دینے میرا سوٹ سی کے دے، 1200 روپے دینے ہیں، لیکن کیا ہے اب پورا سوٹ سی کے دے، اس طرح ڈبل سلائی والا ہوگا فلاں فلاں، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو ڈبل سلائی والا بنی 1200 تھا، کم اتنے چلا گیا بٹ ایک سوٹ میں سوایا اور درزی نے پیسے تھے کوئی نہیں لے، مقتدی ایسے میں تو بڑا زور لایا۔ ویسے خود بھی کوشش کرنی چاہیے، کوئی مقتدی ہو، کوئی کام شام کرتے ہو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے نیت سے پیسے دینے کی، فری کام نہ کروائے۔ جب اللہ نے پیسے دیے ہوں تو پیسے دیں۔ میں نے تو اپنی طرف سے پورا زور لگایا، لیکن پیسے لے لے لے، لیکن لیے نہیں اس نے، یہی کچھ ہی کر سکتے تھے اور کیا۔ تو بہرحال پتہ چلا کہ وہ 2200 روپے کہنے تھوڑا اسپیشل سلائیے فلاں 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 فلاں، میں کہ چل سارے لے یا آدھے لے، نہیں لینا نہیں لینا، نہیں لیتے نہ لے، پھر اسی اپنے پیسے اپنے کو رکھ لے ہیں۔ ہاں شادی تے پانا ہے انشاءاللہ، اب اتھی پا کے آواں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ 2500-2800 اس دور دا سی نا، یہ بھی تو ویکھدا 2007 دا تے ہن 2025 ہے۔ اچھا جی، تو یا تو اس کی غایت جیسے کپڑے کی سلائی، وعمل الباب، دروازے کا کوئی کام شام، ابھی دروازہ بنا دے انہیں پیسے آپ تو ملن گے، ٹھیک ہے وہ 1 گھنٹے بڑھاوے 2 گھنٹے بڑھاوے۔ وَإِمَّا بِضَرْبِ الْأَجَلِ اِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا غَایَہ، یا کوئی مدت کا تعین اگر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اختتام نہیں ہے، جیسے مزدور کی خدمت، اور مکان ایک دن تو نہیں بڑھ جانا نا، ابھی 1 دن کام کر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، انہیں تینوں جو مستری ہے تو ٹھیک ہے 2200 روپیہ، مزدور ہے تو انہوں 1200 روپیہ، بات سمجھ نہیں کری۔ وذالک، اور یہ جو ہے یا اما بالزمان ان کان عملا، یا تو وقت کے ساتھ اگر کام ہے، جیسے 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو اتنے آپ کو ملیں گے۔ وَإِسْتِفَاءَ مَنْفَعَةٍ مُتَّصِلَةِ الْوُجُودِ، اور پوری پوری منفعت لینا جس کا وجود متصل ہے، جس کا وجود کیا ہے یعنی اس سے وہ الگ نہیں ہو سکتا، تو اسے پوری پوری منفعت لے گا۔ مثلا جیسے کوئی آدمی گھر کرائے پر دیتا ہے، حوانی دکانیں کرائے پر دیتا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو پھر صاف ظاہر ہے اس نے گھر سے دکان سے وہ پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ 24 گھنٹے گھر میں رہے گا، یہ دکان ہے تو بے شک 24 گھنٹے چلائے، 12 گھنٹے ایک بھائی بیٹھے، دوسرے 12 گھنٹے دوسرا بیٹھے، دن رات کھلی رہتے ہوتے نا کہ دکان دن رات کھلی رہتی، بند ہی نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے وہ 24 گھنٹے کھول کے بیٹھے تو آپ کو ماہانہ 30,000 روپیہ دے رہا ہے۔ اچھا جی، وَإِمَّا بِالْمَكَانِ، وہ یا زمان کے ساتھ، وَإِمَّا بِالْمَكَانِ، یا مکان کے ساتھ بھی تعین ہو سکتا ہے، جگہ کے ساتھ، ان کا نمشن، اگر وہ مسافت جو ہے نا اس کا تعلق چلنے کے ساتھ ہے، مثل کرائے الرواحل، جیسے سواریوں کا کرایہ، پرانے دور میں گدھا تھا گھوڑا تھا، یہ کرائے پر رینٹ پر چلتے تھے، تو آپ میرا کھوتا ہے تو انہوں شاہ کوٹ تک لے کے جانا ہے، شاہ کوٹ تک کھوتے نہیں جانا ہے، سمجھئے کہ ریت 5,000 روپیہ، تو شاہ کوٹ تو اگے نہیں لے کے جانا، جگہ دا تعین ہو گیا، اور بات سمجھئے کہ نہیں؟ تو آج کے دور میں گاڑی ہے، سمجھئے کہ ٹھیک ہے فیصل آباد ہے، فیصل آباد مطلب فیصل آباد تک جنگ نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا نمش مثل کرائے رواحل، وذهب اهل الظاہر وطائفۃ من السلف، یہ سارے کہتے ہیں الی جواز اجارات المجہولات، مجہول اجارات بھی جائز ہے۔ کیسے؟ کہتے مثلا ایک آدمی دوسرے کو اپنا گدھا دیتا ہے، لمن یسقی علیہ، تو یہ تو چلو متعین ہو گیا نا وہاں تک، بعض اوقات مجہول شکل بھی ہو جاتے وہ بھی ٹھیک ہے۔ دوستوں مثلا ایک آدمی کہتا ہے گدھا دے، میں نے ذرا اپنا پانی شانی لاد کے لانا ہے،
اب وہ تھوڑا لاد کے لائے زیادہ لاد کے لائے، اب اس کا تعین تو نہیں ہو سکتا نا. او یحتطب علیہ، یا وہ لکڑیاں شکڑیاں کاٹ کے اس کے اوپر لاد کے لائے گا. بنصف ما یعود علیہ، اس شرط پر کہ وہ نصف آمدنی اس کو واپس کرے گا. آج ہم دیں کہ لکڑیاں لاد کے لاؤں گا، جتنے لکڑیاں ہوں گے آدھی تیری آدھی میری. اور بات سمجھے کہ جمہور کی دلیل یہ وہ کہتا ہے اجارہ بھی ایک بیع ہے. بیع سے مراد یعنی بیع المنفع، اس میں منفعت کو بیچا جاتا ہے، تو اس میں جہل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں غبن کا امکان ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ مبیعات کے اندر ٹھیک نہیں ہے. لیکن دوسرے فریق نے ان کی دلیل کی ہے، وہ اجارہ کو قیاس کرتے ہیں قراض پر. اجارہ کو قیاس کرتے ہیں کس کے اوپر؟ قراض. قراض یعنی مضاربہ. بات سمجھیے کہ مضاربہ کو قراض بھی کہتے ہیں، آگے آئے گا. تو مطلب یہ مضاربہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیسہ میرا ہے، کام آپ نے کرنا ہے. اب وہ کام کتنا کرے گا، کتنی پرافٹ آئے گا، پہلے کوئی پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بھی تو مجہول ہے کہ نہیں ہے. تو اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جمہور اس کا جواب یہ دیتے ہیں قراض اور مساقات جو ہے نا، مساقات باغ کے اندر، سمجھے کہ نہیں، وہ یہ مستثنیان بسنت، یہ سنت کی وجہ سے مستثنا ہے، ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ اصول سے نکلے ہوئے ہیں. لخروجہما عن الاصول. سمجھے مطلب کیا کہ یہ مقیس علی خود خلاف اصل ہے، استثنائی شکل ہے، تو اس پر مزید قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو صحیح بات اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ جس میں جھگڑے کا اندیشہ ہو پھر تو تعین کر لیا جائے، لیکن اگر اس میں جھگڑے وغیرہ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں، اس میں اگر کچھ جہالت ہے بھی تو وہ مضر نہیں ہے. واتفق مالک و شافعی، امام مالک شافعی کا اتفاق ہے اس بات پر، انہما، یہ دونوں سے مراد ایک مستاجر اور ایک مستاجر، اجیر بنانے والا اور جس کو اجیر بنایا گیا ہے. اذا ضرب للمنفع، اگر وہ ایسی منفعت متعین کر دیتے ہیں، لیس لها غایہ امد من الزمان محدودہ، جس کے لیے کوئی مقرر عرصہ، متعین عرصہ نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں. وحددوا ایضا اول ذلك الابد، ابتدا مدت کا وہ تعین کر دیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں. مثال کے طور پر یہ پیسہ ہے، یہ کام کرو، 1 جنوری سے آپ کام شروع کر دو. اب کب تک کرنا ہے اس کا کوئی تعین نہیں ہے. وکان اولہ عقب العقد، اور جو آغاز ہے وہ عقد کے فوراً بعد ہے، جیسے ہی فیصلہ ہو گیا تو 1 جنوری سے اگلا کام شروع کر دیتا ہے. ذالک جائز، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی یوں کہتا ہے میں آپ کو یہ گھر 1 مہینے کے لیے رینٹ پہ دیتا ہوں، سمجھے کہ نہیں، مہینے کے لیے رینٹ پہ دیتا ہوں. یا ویسے مطلقاً کہہ دیتا ہے کہ یہ مکان رینٹ پر ہے، ٹھیک ہے، تو پر مہینہ آپ پر اتنے پیسے جو ہے نا مجھے دینے ہیں. تو کرایہ وغیرہ کا تعین کر لیا، لیکن لیس لہا غایہ امد من الزمان، اب یہ کتنے عرصے کے لیے اس کا تعین نہیں کرتے، تو دونوں اس پر راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں دونوں طرح چلتا ہے، بعض اوقات 1 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، بعض اوقات 2 سال کا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ دیہاتوں کے اندر سے سرے سے کرتے نہیں ہیں، جتنی دیر تک بیٹھا ہے تو پھر بیٹھا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو کہہ دیتے میاں اپنا بوریا بستر گول کرو، مہینے کے بعد اب ہمیں ضرورت ہے، تو وہ بھی کہتا ٹھیک ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اچھا یہ ایک پیرا پڑھ لیں، ایک پیرا، ہاں